ہمارے جو جرنلزم کے اندر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے آپ اس فیلڈ کے اندر ایک پیشن کے ساتھ آنا چاہیے یا ایک جاب سمجھ کے آنا؟ ارشد شریف پاکستان میں رہنے پہ اس کو مجبور کر دیا گیا تھا اور وہ باہر چلے گئے. نہیں، تھریٹ تو تھی، ظاہر ہے کوئی اپنے شوق سے باہر نہیں جاتا. بغاوت کا مقدمہ بھی شامل تھا، وہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے. اب اس ٹارگٹ کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضی اللہ. آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نیو ولا کے ساتھ. ناظرین، آج ہم پریس کلب میں موجود ہیں. صحافی تحفظ کے حوالے سے کانفرنس ہوئی تھی، تو یہاں پر مظہر عباس صاحب بھی موجود ہیں. ان سے ایک دو سوال کریں گے کہ ہمارے جو ملک ہے یہاں پر صحافیوں کے جو تحفظ ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا. تو اس کے ساتھ ایک یہ سوال کریں گے کہ ارشد شریف یہاں پر ملک میں اس کے رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا اور وہ باہر چلے گئے، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم. سر، آپ یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف پاکستان میں رہنے پہ اس کو مجبور کر دیا گیا تھا اور وہ باہر چلے گئے. یہاں پر ہماری جو آرمی ہے وہ اور ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ دونوں مطلب کہہ رہے ہیں کہ کوئی تھریٹ نہیں تھی. تو تھریٹ اس کو مطلب کہ کون کر رہا تھا کہ وہ پاکستان سے جانے سے مجبور ہو گئے؟ نہیں، تھریٹ تو تھی، ظاہر ہے کوئی اپنے شوق سے باہر نہیں جاتا. جاتا ہے تو پھر وہ امریکہ یا لندن یا اس طرح پہ جاتا ہے جہاں لوگوں کو خطرات تو ہیں. ظاہر ہے اس پر مقدمات تھے، اور مقدمہ بنانا ہی اور جس طرح کے جس نوعیت کے مقدمات تھے وہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ وہ خطرناک مقدمات تھے، جس میں بغاوت کا مقدمہ بھی شامل تھا. اور اس نے ان خطرات کا وقتاً فوقتاً ذکر بھی کیا تھا. انہوں نے صدر اور چیف جسٹس کو لکھا بھی تھا اس حوالے سے. تو جس طرح کے وہ پروگرام کرتے تھے، جس طرح کے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو جو خطرات پیدا ہوئے وہ انہی پروگرامز کی وجہ سے پیدا ہوئے، اور اسی پروگرام کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جانا پڑا. تو اگر کسی جرنلسٹ نے اپنے خطرات سے پہلے ہی حکومت کو آگاہ کیا ہو اور تحریری طور پہ آگاہ کیا ہو، اور اسی حکومت کے دور میں ان کے خلاف مقدمات بھی قائم ہوئے ہوں، تو یہ ذمہ داری پھر حکومت کی آتی ہے کہ اس چیز کی اس کی تحقیقات کرے کہ اس کے عوامل کیا تھے. ہو سکتا ہے کسی جو ان کا جو حادثہ ہوا ہے نیروبی میں کوئی اور بھی واقعہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی ذمہ داری جو نظر یہی آتا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے. اب اس ٹارگٹ کے پیچھے کون لوگ ہیں، اس ٹارگٹ میں کون لوگ ملوث ہیں، سازش کیا تھی، یہ اب حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس سازش کو بے نقاب کرے بلکہ ان لوگوں کے خلاف بھی، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا نیروبی میں ہوں، ان کے خلاف کارروائی کرے. سر، دوسرا اگر کہ اس نے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا تھا اپنی سیفٹی کے لیے، تو وہ کون تھا جس نے مطلب کہ اس کو پورے چیف جسٹس اس کو مطلب کہ سیف نہیں کر سکا، اس کو سیفٹی نہیں دے؟ دیکھیے، جو ہے یہ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت ہو. جو لوگوں کو تحفظ دینا، ایک عام آدمی کو چھوڑ دیں وہ ارشد شریف ہے یا کوئی اور ہے، لیکن یہ آپ کے آئین میں جو ہے وہ شہری کی جان اور مال کی بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. وہ کیا عوامل تھے، کون تھے لوگ، کیا سازش تھی، اس سب کو جاننا اور ماننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ان لوگوں کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف مقدمہ چلوانا، کیونکہ پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے وہ بہت خراب ہے. پاکستان میں صحافیوں کے قتل کے مقدمات آگے نہیں بڑھتے، لوگ گرفتار نہیں ہوتے، ان کو سزائیں نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے یہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے. ظاہر ایک بیرون ملک واقعہ ہوا ہے، اس میں ضرور کوئی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں جب انویسٹیگیشن ہو، لیکن سر اس میں دوسرا جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنے سے پہلے تشدد کیا گیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے، اسی کیس کو کمزور کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں، یہ ساری تھیوریز ہیں نا، میں اس پہ میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ساری تھیوریز جو ہیں یہ اس کو انفولڈ کرنا بھی جو ہے وہ انہی کی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں. اگر آج کی دنیا میں اگر آپ کے پاس کسی جو وکٹم ہے اس کا موبائل آپ کے پاس آ جائے، موبائل ڈیٹا آ جائے، انٹرنیٹ، اس کے لیپ ٹاپ آپ مل جائے، جن لوگوں سے وہ رابطے میں تھا ان کا پتہ چل سکتا ہے اس سے. تو آج کی دنیا میں، آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ قاتلوں کا سراغ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے.
जितना बनाया जाता है। सर दूसरा हमारे जो जर्नलिज्म के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं इनको क्या मैसेज देंगे आप? इस फील्ड के अंदर एक पैशन के साथ आना चाहिए या एक जॉब समझ के आना चाहिए? पैशन के साथ आना चाहिए। जर्नलिज्म में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप अखबार भी पढ़ें, किताबें भी पढ़ें। अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल बुक्स पढ़ें, इंटरनेशनल रिलेशंस का आपको पता होना चाहिए। आप हो सकता है अभी रिपोर्टिंग कर रहे हो, कल आपको आपका जो एडिटर है वो आपको डेस्क पर बैठा दे। तो हर चीज़ का एक कंप्लीट इंसान होना चाहिए। जब आप एक कंप्लीट रिपोर्टर के लिए, एक कंप्लीट जर्नलिस्ट के लिए, रिपोर्टिंग से लेके डेस्क के लिए, हर चीज़ के लिए उसे ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए और साथ में उन ख़तरात के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो उसको दरपेश हो सकते हैं। और इसके लिए जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो उसके तहफ़्फ़ुज़ करें। उसके ना सिर्फ ये कि लाइफ सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी ज़िम्मेदारी है, बल्कि जॉब सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना भी। ठीक है, शुक्रिया सर।